میرے لورز بھی ہیں, میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے, کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا, جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین, دو سٹوریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ایک تو وہی سٹوری زبردستی کے جو معزز بنے تھے جعلی ڈگری والے طارق محمود جہانگیری, جن کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے, ان کا تحریری فیصلہ آ گیا. اور میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہا ہوں بڑے لوگ جناب, کسی نے ڈی پی لگا لی طارق محمود جہانگیری کی, اور کوئی اس قسم کا بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے کہ طارق محمود جہانگیری کے خلاف بڑا ظلم ہو چکا ہے. یعنی طارق محمود جہانگیری جیسے کوئی بڑا معصوم شخص تھا جس کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کیا گیا ہے. بس شرم نہیں آتی ان لوگوں کو یہ بات کرتے ہوئے. یعنی بے غیرتی کی انتہا ہے کہ ایک بندے نے جعلسازی کی, جس نے سسٹم کو چیٹ کیا, اس چیٹنگ کرنے والے آدمی کو, جس نے پیپرز میں بھی چیٹنگ کی اور سسٹم کے ساتھ بھی چیٹنگ کی, اس چیٹنگ کرنے والے آدمی اگر جج بن جاتا ہے تو ایسے کرداروں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے, نہ کہ اس بے غیرتی کے ساتھ اس کو جناب جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی جائے کہ 40 سال بعد آپ کو یاد آ گیا ہے. بھائی جب چیز سرفیس کے اوپر آتی ہے, جب کسی کی رانگ ڈوئنگس, جب کسی کو علم ہوتا ہے تو تبھی اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہوگی نا. ورنہ کسی کو خواب تو نہیں آ جائے گا یا الہام تو نہیں ہو جائے گا کہ جناب اس بندے نے یہ غلط کام کیا اور 40 سال سے لوگ جو ہے وہ مجرمانہ طور پر خاموش رہے ہیں. عشق عمران میں مبتلا لوگ ہیں یہ, اور یہ جان بوجھ کر جانبداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں. یہ فیئرنیس کے ساتھ گفتگو نہیں کر رہے, یہ جھوٹا نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس کو میں بے غیرتی قرار دوں گا, اس سے زیادہ میرے پاس سخت لفظ نہیں ہے. اگر لفظ ہو تو میں وہ بھی استعمال کر سکتا ہوں. بہرحال جی, جو انہوں نے وارداتیں ڈالی, جس طریقے سے اپنے مقدمے کو لنگر آن کرنے کی کوشش کی, جس طرح آج کی جو سماعت تھی اس کو مؤخر کرانے کی کوشش کی, اس سے متعلق جو وکیل ہیں میاں داؤد, وہ خود کچھ فرما رہے ہیں, آئیے سنتے ہیں. اس کارروائی کو روکنے کے لیے جسٹس جہانگیری صاحب جو ہے وہ پہلے دن سے ہر شرمناک حربہ جسٹس جہانگیری نے استعمال کیا. جیسے کل بھی انہوں نے اس کارروائی کو, آج کی کارروائی کو رکوانے کے لیے, آج کی کارروائی کو ڈیلے کروانے کے لیے عدالت کے اندر ایک متفرق درخواستیں دائر کی. اس میں ایک متفرق درخواست باضابطہ طور کے اوپر چیف جسٹس کے اوپر الزام تراشی کر کے جو ہے وہ دائر کی گئی, تاکہ کسی طریقے سے آج کی کارروائی جو ہے وہ معطل ہو جائے. اچھا جی, میاں داؤد صاحب نے تو یہ بتا دیا, لیکن بات یہ ہے کہ طارق محمود جہانگیری کا اتنا پیار کیوں جاگا اس کے لیے. یہ سوشل میڈیا پر جو لوگ ہیں یہ اصل میں سارے پی ٹی آئی والے ہیں, کیونکہ اس شخص نے سسٹم کو چیٹ کیا, 2 نمبر کی, تو یہ 2 نمبر لوگوں کو 2 نمبر لوگ ہی پسند ہوں گے. یعنی کبھی بھی کوئی فیئر آدمی, شریف آدمی ایسے شخص کے بارے میں اس کی وکالت کر سکتا ہے, کوئی اس بندے کے حق میں بات کر سکتا ہے کہ جس نے سسٹم کو چیٹ کیا ہو. آپ کے اپنے بچے اگر اس قسم کی چیٹنگ کرتے ہوئے پکڑے جائیں, آپ کیا کرو گے؟ آپ ان کو ڈانٹو گے, آپ ان کو سزا دو گے کہ جناب آپ نے زندگی میں فیئر انسان بننا ہے, ایک آنیسٹ انسان بننا ہے, آپ نے یہ 2 نمبری نہیں کرنی. آپ 2 نمبری سکھا رہے ہیں, آپ 2 نمبری کی تلقین کر رہے ہیں. اچھا, یہ جو دوست جس چیز کو جسٹیفائی کر رہے ہیں وہ کیا جسٹیفائی کر رہے ہیں؟ وہ کر رہے ہیں جی کہ ایک تو پہلے, دوسرے اور تیسرے سال میں نام اور ولدیت جو ہے وہ فرق ہے. مطلب کبھی قاضی آ جاتا ہے, کبھی محمد اکرم کے ساتھ کبھی قاضی ہٹ جاتا ہے, کبھی طارق محمود ہو جاتا ہے, کبھی طارق جہانگیری ہو جاتا ہے. اچھا جی, پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جن اسلامیہ کالج کے جو نمبر استعمال کر رہے ہیں, رول نمبر استعمال کر رہے ہیں, ایک جو ہے وہ نعیم الدین صاحب کا ہے اور ایک امتیاز محمود صاحب کا رول نمبر ہے. اب رول نمبر بھی آپ کے میچ نہیں کر رہے. اچھا, تیسری چیز یہ ہے کہ جو دستخط دوسرے اور تیسرے پارٹ کے, یعنی ایل بی پارٹ 1 2 3 تھا نا, تو پارٹ 2 اور پارٹ 3 کے اوپر جو فارم کے اوپر جو اسلامیہ کالج کے پرنسپل کے جو دستخط ہیں, وہ دستخط جو ہیں وہ باقی اسٹوڈنٹس کے الگ ہیں. طارق محمود جہانگیری کے دوسرے اور تیسرے سال کے دستخطی جو ہے پرنسپل کے الگ ہیں. یعنی کوئی 2 نمبری ایک جگہ ہو تب کی بات ہے. پھر کالج کہتا ہے جناب چلو یونیورسٹی کی بات تو الگ ہے, پرنسپل کہتا ہے کہ یہ اسٹرینجر ہے, یہ ہمارا اسٹوڈنٹ ہی نہیں ہے. تو پھر یہ اس قسم کی جو گفتگو جس طریقے سے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ جو عشق عمران میں مبتلا لوگ ہیں, یہ عشق طارق محمود جہانگیری نہیں ہے, یہ عشق عمران میں مبتلا لوگ ہیں. یہ بیسکلی اس قسم کی وارداتوں کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. اور میں تو پھر یہ کہوں گا اللہ کرے کہ ان کے اپنے بچے اس قسم کی جو ہے وہ کاریگری کریں. پھر یہ چاہیں گے نا, میں تو کبھی نہیں چاہوں گا کہ میرے بچے اس قسم کی 2 نمبری کریں جیسی طارق محمود جہانگیری نے کی ہے. تو اگر جو لوگ اس کی حمایت کر رہے ہیں تو پھر وہ یہ دعا بھی کریں ساتھ کہ ہمارے بچے بھی اللہ کرے طارق محمود جہانگیری کی طرح ہوں, وہ اسی قسم کی وارداتیں ڈالیں, وہ اسی قسم کی 2 نمبریاں کریں.
مطلب یہ مجھے بات ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی، اور نہ میں ان کو سمجھ رہا ہوں کہ یہ کوئی انصاف پر مبنی بات کر رہے ہیں. یہ بالکل یعنی یہ اینگلنگ ہے اور یہ ایک قسم کا دھوکہ دینے کی کوشش ہے جی. بہرحال جی آگے بڑھتے ہیں. دوسری خبر جو اچھی خبر ہے اس پہ بات کرتے ہیں. خیر خبر تو خیر یہ بھی اچھی ہے، آپس کی بات ہے کہ طارق محمود جہانگیری کا صفایا ہو گیا ہے. اور باقی میں تو انتظار کر رہا ہوں جو باقی معززین ہیں، وہ معززین جنہوں نے خط لکھا تھا، جو ان کا بھی جناب کچھ یونین جنہوں نے بنا دی تھی، کیونکہ ججز تو یونین میں کام نہیں کرتے، ججز کی یونین نہیں ہوتی. ججز تو انفرادی طور پر آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. تو یہ یونین والے جو ججز ہیں ان کے جناب کو ٹرانسفر ہونا چاہیے. ایک کو بھیجیں کوئٹہ، دوسرے کو بھیجیں جناب سندھ، کسی کو بھیجیں جناب بھاولپور، کوئی اس طرح آگے پیچھے ان کی جو سیر سپاٹے پشاور بھی بھجوا دیں. تو ان کی سیر سپاٹے کرانے چاہیے کیونکہ یہ یونین ختم ہونی چاہیے ججز کی. بہرحال جی اگلی خبر جو اچھی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے جو آج اچھی گفتگو کی، سب سے پہلی بات جو انہوں نے کی جو مجھے بڑے مزدار لگی، وہ کہتی ہیں یہاں پر بیانیہ جو ہے وہ کھیلا جا رہا ہے، کارکردگی صفر ہے، اور ملک کو ڈیفالٹ کے دھانے پر لے گئے تھے، لیکن ہاں بیانیہ انہوں نے بڑا ٹکا کے بنایا تھا. دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ جو پنجاب کے طلبہ و طالبات ہیں ان کو یعنی آئندہ برس مفت ای بائکس دی جائیں گی. وہ کیا کہہ رہی ہے آئیے سنتے ہیں. 1 لاکھ الیکٹرک بائکس میں اپنے اسٹوڈنٹس کو، پنجاب کے اسٹوڈنٹس کو دینے جا رہی ہوں اگلے سال. 1 لاکھ. آج آپ کو لیپ ٹاپس مل رہے ہیں، اسکالرشپس مل رہے ہیں، اگلے سال آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ای بائک ملے گی اور 100% فری آف کاسٹ. اچھا جی، انہوں نے یہ بھی بات کی جی کہ پرواز کارڈ کے حوالے سے انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ جو ہنرمند ہیں، جو کوئی ایسا نوجوان جو کہ ہنر سیکھ لے اور وہ باہر جا کر کام کرنا چاہے یعنی روزگار کی تلاش میں، تو پھر ان کے لیے پنجاب حکومت پرواز کارڈ جو ہے وہ لانچ کر رہی ہے. اور یہ پرواز کارڈ جو ہے اس کے ذریعے انہوں نے کہا کہ وہ آپ کو آپ کی روزگار کے لیے بیرون ملک تک پہنچائے گا. مریم نواز شریف کے الفاظ سنیے. اور میں لے کر آ رہی ہوں پرواز کارڈ. آپ کا روزگار انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل سے مریم نواز کی ذمہ داری ہے. اگر آپ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں کوئی سکل سیکھ کر، تو آپ کا پرواز کارڈ آپ کو اس جگہ تک انشاءاللہ تعالیٰ پہنچا کر آئے گا. اچھا آپ نے یہ بھی سنا جی. اور لیکن اس کے علاوہ جو مریم نواز شریف صاحبہ نے جس طریقے سے ٹکا کر یعنی آئینہ دکھایا پاکستان تحریک انصاف کو، انہوں نے کہا جی آپ کو دھرنوں سے تو فرصت ہی نہیں ہے، آپ بھی جناب دیں ایئر ایمبولینس دیں، آپ بھی دیں جناب موبائل جو ہے وہ ہاسپٹلس دیں، آپ موبائل پولیس اسٹیشنز دیں، آپ جناب تعلیمی انقلاب لے کر آئیں، آپ یہ تمام کام کریں. آپ کو کس نے روکا ہے؟ لیکن آپ دھرنے دے رہے ہیں اور آپ جناب اس وقت جو ہے وہ آپ کے جو صوبے کی حالات ہیں کہ آپ کے صوبے کی جو سڑکیں ہیں وہ کھنڈرات بنی ہوئی ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ نے جس جذبے کے ساتھ اور جس خوبصورت انداز میں آئینہ دکھایا، یہ بڑے عرصے بعد دکھایا لیکن یہ پہلے دکھانا چاہیے تھا، لیکن کمال کیا ہے. بہت بیانیہ ہو گیا. کبھی یہ نہ اس پہ نہ توجہ دینا کہ کسی نے آپ کو کیا کہا ہے، اس بات پہ توجہ دینا کہ کسی نے آپ کے لیے کیا کیا ہے. اور جب کام ہوگا نا تو کام خود بولے گا. لوگوں کو سڑکوں پہ لانے کی، آگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کام خود اپنا دفاع کرتا ہے. اور جب کام ہوتا ہے تو فوربس میگزین بھی کہتا ہے کہ ستھرا پنجاب پاکستان کا نہیں دنیا کا سب سے بڑا ویسٹ مینجمنٹ پروگرام ہے. اور بی بی سی بھی یہ بات کرتے ہیں کہ برمنگھم نے ستھرا پنجاب سے کہا ہے کہ ہمیں اپنی گلیاں اور شہر صاف کرنے میں مدد کرو. کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. عاجزی کے ساتھ کہتی ہوں آپ کے لیے فخر کا مقام ہے. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ کارکردگی بولتی ہے. مریم نواز شریف صاحبہ کا کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جب وہ کسی نئے علاقے میں جائیں، کسی بھی ضلع کا دورہ کریں، یا تو وہاں کچھ دے کر آ رہی ہوتی ہیں یا وہاں پر کسی چیز کا افتتاح ہو رہا ہوتا ہے، یہاں پر کسی کا جو ہے وہ یعنی گراؤنڈ بریکنگ ہو رہی ہوتی ہے. یعنی وہ صبح دوپہر شام وہ کام کر رہی ہیں. مطلب شی از فوکسنگ، ان کا بالکل جو ہے وہ کام کے اوپر توجہ ہے. 2026 میں بتایا جا رہا ہے کہ جو ایئر پنجاب ہے وہ بھی آپریشنل ہو جائے گی. یعنی اگلے سال میں، یعنی کوئی زیادہ وقت نہیں ہے اس والے سے بھی، تو پنجاب کی اپنی ایئر لائن ہوگی. تو کام تو اپنا بولتا ہے آپ کا. جو محنت کرتا ہے وہ پھر یہ کہے کہ جناب آپ اس کو زیادہ امپورٹنس دے رہے ہیں. امپورٹنس کی بات نہیں ہے. مریم نواز شریف صاحبہ جس طریقے سے محنت کر رہی ہیں، جس طریقے سے کام کر رہی ہیں، کوئی مقابل نہیں ہے ان کا. اور جس طریقے سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو TLP والا انہوں نے جو ڈیسیجن لیا ہے، یہ بڑا یعنی ایک بریو ڈیسیجن تھا، یہ بڑا دلیرانہ ڈیسیجن تھا. اچھا جی، کچے کے ڈاکو جو ہیں ان کے لیے بھی بری خبر ہے، کیونکہ جو CCD ہے اس کو کچے کے علاقے تک کے اختیارات دے دیے ہیں. اب وہ کچے کے جو ڈاکو ہیں
وہاں پر جس طریقے سے وہ لوگوں کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں اور وہاں سے بھتے لیتے ہیں اور لوگوں کے اوپر مظالم کرتے ہیں، تو وہ بھی اب اپنی جو ہے وہ عافیت بنائیں. میرے خیال کے مطابق کچے کے جو پنجاب کی سائڈ کا کچے کا علاقہ ہے، اس کے جو صاف ہونے کا وقت ہوا چاہتا ہے. تو مریم نواز شریف صاحبہ کو جو جناب 10/10 نمبر ہے، بہترین کام کر رہی ہیں، فوکس ہے ان کا، محنت کر رہی ہیں اور ڈیلیور کر رہی ہیں. اور اس حوالے سے یعنی میں دیکھ رہا تھا کہ دوبارہ ایک اور ویڈیو میں وہ سیو نہیں کر سکا کہ ان کی جو گفتگو ہے، جو وہ ستھرا پنجاب سے متعلق انہوں نے وہ ان کی جو جیکٹ ہے وہ پہنی ہوئی گرین والی، وہ بھی انڈین جو ہے وہ پنجاب کا جو چینل تھا وہ اس کو پلے کر رہا تھا، ان کا ساؤنڈ بائٹ. تو یہ ہے مریم نواز کا کام، جو کہ بارڈر سے پار بھی سراہا جا رہا ہے. اور پنجاب کے اندر تو یقینی طور پر لوگ جو ہے اس کو یعنی بہت پسند کر رہے ہیں. تو ان کا جو کام کرنے کی جو رفتار ہے، جس طریقے سے فاسٹ ٹریک طریقے سے کام ہو رہا ہے، میں راولپنڈی کی مثال دے رہا ہوں. راولپنڈی کے اندر پہلے آپ دیکھیں کہ جو صدر کے اندر انڈر پاس بنا، اور اب جو ری ماڈلنگ ہو رہی ہے کچہری چوک کی، یہ وہ کام ہے جو کہ برسوں جو ہے وہ سے انتظار میں تھے کہ یہ کام کوئی کرے. تقریباً 2.25 سال ہو گئے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کو بطور چیف منسٹر، اور آپ دیکھ لیں کہ یعنی 2.25 سال کے اندر پنجاب کے ہر کونے میں، ہر گلی سے آواز آ رہی ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ وہاں پر ان کی خدمت کر رہی ہیں. اور یہی مینڈیٹ ہوتا ہے جب کوئی چیف منسٹر بنے، تو یہی کرنے کے کام ہوتے ہیں، نہ کہ عشق عمران میں مبتلا ہو کر جناب صرف سیاسی جو ہے وہ بیانات دے. یہی اس وقت تک کی اپڈیٹس ہیں جی. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.